آج ہم پڑھیں گے نظم کی اقسام۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ نظم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں نظم کہتے ہیں شاعری کو، وہ کوئی بھی شاعری ہو سکتی ہے، 2 شعر بھی ہو سکتے ہیں، 1 شعر بھی، کوئی غزل بھی، نظم بھی۔ جیسے میں نے یہاں یہ شعر لکھا ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تو یہ شاعری کی ایک قسم ہے، یہ صرف 1 شعر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے دونوں مصرعوں کو جب ہم نے پڑھا تو ایک لہجہ بنا، ایک جس طرح گانا ہوتا ہے، ہم بالکل گا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کا ایک لہجہ بنا، تو اسے ہم شاعری کہتے ہیں۔ تو اب شاعری کی یعنی نظم کی بہت سی ٹائپس ہیں ہمارے سامنے۔ جیسے یہاں آپ کے سامنے 2 چیزیں موجود ہیں، یہ دونوں نظم کی دراصل سب سے بڑی اقسام ہے۔ پہلی قسم ہے یا پہلی ٹائپ ہے شاعری کی غزل، اور دوسری ہے نظم۔ غزل اور نظم شاعری کی 2 بڑی اقسام ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نظم میں بھی آگے بہت سی اقسام موجود ہیں اور غزل کی بھی ہمیں کچھ قسمیں مل جاتی ہیں۔ تو دیکھیے ان دونوں کا فرق پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو 2 یہاں پر ہمارے پاس شاعری کی نظم کی مثالیں موجود ہیں، ان میں کیا فرق ہے۔ تو دیکھیے ان میں سب سے پہلا فرق جو ہے وہ اس کے اسٹرکچر کا ہے، یعنی ان کا جو ڈھانچہ ہے، جس اسٹائل میں یہ لکھی ہوئی ہیں وہ مختلف ہے۔ آپ دیکھیے کہ غزل کے ہر شعر میں 2 مصرے ہیں اور شعر 2 مصروں کا ہوتا ہے، اور نظم کے ہاں بند پائے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیے 1 2 3 4 5، تو یہ 5 مصروں پر مشتمل ایک بند ہے۔ تو سب سے پہلا فرق نظم اور غزل کا یہ ہوتا ہے کہ غزل میں شعر پائے جاتے ہیں 2 مصروں کے، اور نظم ہمیں اکثر بند کی شکل میں ملتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نظم کا کوئی نہ کوئی عنوان موضوع ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے برسات کی بہاریں، اور غزل کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر غزل کے نیچے کوئی نام موجود نہیں ہے۔ تو نظم کا ایک تو موضوع موجود ہوتا ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ نظم ہمیشہ جتنی بھی طویل ہو، چاہے اس کے کتنے بھی اشعار ہوں، وہ سب کے سب اسی موضوع پر مشتمل ہوں گے، اسی موضوع کے ہوں گے، کوئی بھی شعر اس میں الگ ٹاپک، الگ موضوع نہیں بتا رہا ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیے جیسے ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں، ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ قطرات کی بہاریں۔ معاف کیجیے گا، اس مصرے کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ بوندوں کی جھمجھماہٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ یہ اس نظم کا ایک بند ہے۔ اگلا بند ہے، بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا تھل تھل بنا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ تو دیکھیے یہ جو 2 بند ہم نے اس نظم کے پڑھے، ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے جو دونوں بند تھے وہ ایک ہی موضوع کے تھے، اور وہ موضوع کیا تھا؟ برسات تھا۔ بالکل صحیح کہ برسات کے بعد کیا کیا کچھ ہوتا ہے، برسات کا کیا منظر ہوتا ہے، وہ سارا ہمیں اس نظم میں ملا۔ اب غزل کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیسے کیا ٹائپ ہوتا ہے۔ جیسے نظم میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی موضوع پر تمام مصرے ہوتے ہیں، شعر کا جو ایک مصرع ہوتا ہے جسے ہم نثر میں جملہ کہتے ہیں، تو نظم کا ہر مصرع اس کے موضوع پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ غزل الگ الگ موضوع رکھتی ہے، اس کے ہر شعر کا موضوع الگ ہوتا ہے۔ جیسے یہ غزل پڑھتے ہیں، دلے ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اب یہ غالب کی بڑی مشہور زمانہ یعنی بڑی ہی مشہور غزل ہے، جس کے پہلے شعر میں انہوں نے اپنے دل کو مخاطب کیا ہوا ہے، اور دوسرے شعر میں وہ ایک
کنڈیشن ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہیں، تو یا اللہ یا میرے خدا یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ دونوں شعروں کے موضوع الگ ہیں۔ یہاں تک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ شاعری کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں دو بڑی قسمیں نظم اور غزل ہیں۔ تو اب ہم نے نظم کی اقسام یعنی شاعری کی اقسام میں سے نظم کو دیکھا، پھر غزل بھی ہم نے جان لی۔ اس کے علاوہ بھی شاعری کی بہت سی قسمیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے کچھ جو بنیادی ہیں یعنی جو بیسک ہیں، جو آپ کو لازمی پتہ ہونی چاہیے، آپ کی کتاب میں شامل ہیں۔ ان میں مثنوی ہے، قصیدہ، قطع، رباعی، یہ جتنے بھی میں نے نام لیے یہ بھی دراصل شاعری ہی کی قسمیں ہیں۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ مثنوی کون سی شاعری ہوتی ہے۔ اب نظم کی تیسری قسم ہے مثنوی۔ مثنوی ایسی نظم کو کہتے ہیں کہ جس کے ہر شعر کا قافیہ تبدیل ہوگا، یعنی نظم بے شک کتنے بھی اشعار پر مشتمل ہوگی لیکن اس کے ہر شعر کا ہم قافیہ دیکھیں گے کہ وہ مختلف ہوگا، باقی سب اس میں نظم جیسا ہی ہوگا، جیسا کہ اس میں موضوع بھی موجود ہوگا اور اس پوری نظم میں ایک ہی اسی موضوع پر بات ہوئی ہوئی ہوگی۔ صرف کیا فرق ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ اس کے ہر شعر کا جو قافیہ ہے وہ مختلف ہوگا۔ جیسا کہ مثنوی کی یہ ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے شاعر ہیں حفیظ جالندھری اور ان کی اس نظم مثنوی کا نام ہے شام۔ تو پڑھتے ہیں اس کے ایک دو شعر تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کس طرح سے مثنوی ہے۔ رفتہ رفتہ سرخیوں پہ چھا گیا کالا غبار، مٹ گیا رنگ شفق مرجھا گیا یہ لال ازار، شام آئی خامشی کا جال پھیلائے ہوئے، ساحرہ بیٹھی ہے کالے بال بکھرائے ہوئے، بے زباں خاموشیاں جاگیں صدائیں سو گئیں، شورشیں چپ ہو گئیں خاموشیوں میں کھو گئیں۔ اب ہم نے اس نظم کے 3 شعر پڑھے اور آپ دیکھیے کہ اس نظم کے تینوں شعر کے جو قافیے تھے وہ مختلف تھے۔ دیکھیے پہلے شعر میں پہلے مصرے میں ہے لفظ کالا اور اسی شعر کے دوسرے مصرے میں ہے لالا، تو یہ کالا اور لالا قافیہ ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں قافیہ ہر شعر کا وہ لفظ جو آخری لفظ سے پہلے آئے اور ہم آواز ہو، تو یہاں آپ دیکھیے کہ یہ آخری لفظ سے پہلے آ رہا ہے اور یہ ہم قافیہ ہے جیسا کہ کالا لالا۔ پھر اگلے شعر میں دیکھیے پھیلائے بکھرائے، تو یہ قافیہ مختلف ہو گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں جو غزل کی حیت ہے، جو غزل کی ٹائپ ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شعر میں قافیہ جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں کالا لالا نالا اس طرح کے کچھ الفاظ ہوں گے، لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ بدلتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ہے سو گئیں اور کھو گئیں۔ تو مثنوی ہم نے کیا جانا؟ نظم کی ایسی حیت ہے، ایسی قسم ہے کہ جو بالکل نظم ہی ہوتی ہے، اس میں موضوع بھی موجود ہوتا ہے، وہ نظم کی طرح بڑی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی شعر کا ہر قافیہ جو ہے وہ بدلتا جائے گا۔ پھر نظم کی ایک اور قسم ہے جس کا نام ہے قصیدہ۔ قصیدہ ایسی نظم کو کہا جاتا ہے، یہ نظم کی ایسی قسم ہے جس میں کسی کی بھی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے کوئی ایسی نظم پڑھی ہے جس میں ہم تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ جی سوچئے اور بتائیے۔ بالکل صحیح، حمد اور نعت میں ہم تعریف بیان کرتے ہیں۔ حمد میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں اور نعت میں ہم نبی پاک کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ حمد اور نعت قصیدہ کی قسمیں ہیں، یعنی نظم کی وہ ایسی ٹائپس ہیں جن کو ہم قصیدہ کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پڑھتے ہیں، وہ مالک ہے جہاں بھر کا وہی قسمت بناتا ہے، نصیبوں میں لکھے جس کے اسے در پر بلاتا ہے، وفا لکھ دے جفا لکھ دے جزا لکھ دے سزا لکھ دے، جسے چاہے جہاں چاہے خدا ہی آزماتا ہے، یہاں تقسیم ساری اسی مالک کی ہے لوگو، کہ پتھر میں بھی کیڑے کو وہی رازق کھلاتا ہے۔
تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ نظم جو میں نے جس کے ابھی 3 شعر پڑھے، یہ کس کا قصیدہ اس میں لکھا ہوا ہے؟ جی بتائیے۔ بالکل صحیح، یہ حمد ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی تعریف و توصیف بیان کی ہوئی ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں اور وہ کیا ان کی کیا شان ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ ہر شعر میں ان کی تعریف ہمیں مل رہی ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی نظم جس میں کسی کی تعریف بیان کی جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ نظم قصیدہ ہے، اور اس نظم کے اوپر بھی عموماً نام لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں حمد۔ تو قصیدہ ہم کسی کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ ہم اسے صرف اللہ تعالیٰ یا نبی پاک کی تعریف میں لکھیں۔ قصیدہ ہم کسی کی بھی تعریف میں لکھ سکتے ہیں۔ جب پرانا زمانہ ہوتا تھا، بادشاہت کا دور ہوتا تھا، تو زیادہ تر جو عام لوگ ہوتے تھے وہ اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بادشاہوں کے لیے قصیدے لکھتے تھے۔ تو تب سے یہ نظم کی یہ والی جو ٹائپ ہے یہ شروع ہوئی۔ تو آج ہم نے نظم کی اقسام کے بارے میں پڑھا کہ نظم تو ہم شاعری کو کہتے ہیں، اور شاعری کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، جس میں سے ہم نے نظم، غزل، مثنوی اور قصیدہ کو جانا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اب اس سے اگلی ویڈیو میں ہم نظم کی جو باقی اقسام ہیں، باقی ٹائپس ہیں، ان کو پڑھیں گے۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور نظم کی اقسام کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔